إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سورۃ حجرات کی ابتدائی آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں. قرآن کریم اول سے آخر تک سب کے سب انسان کے فلاح کے لیے ہیں، انسان کے تربیت کے لیے ہے، عقیدے کی تربیت ہو، اعمال کی تربیت ہو، انفرادی تربیت ہو، اجتماعی تربیت ہو، انسان کے گھریلو زندگی، بازار تجارت کی، لین دین کی زندگی، گویا کہ کامل ضابطہ حیات ہے. بشرط کہ انسان قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرے. یہی قرآن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا. نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی ان کو عطا کر دی. دنیا کی کامیابی وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو فتح عطا کر دیا ہے. اسلام کا جھنڈا ایسے علاقوں پر انہوں نے لہرایا کہ جہاں مسلمانوں کی کوئی حیثیت تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک روح، اسلام کا ایک خوف، اسلام کا ایک دبدبہ، اللہ کے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا
کہ میرے دشمنوں پر میرا روک ہوتا ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کے مسافحت پر اگر میرا دشمن مجھ سے دور ہو تو تب پہ ان پر گھبراہٹ اور کبھی تاری ہوتی ہے کہ جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم والجیش، اللہ کے نبی اور اس کا لشکر آنے والا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم کرامات عطا فرمائی کہ ان کے خوف سے دنیا میں بڑے بڑے سلطنتیں، ممالک سرنگو ہو گئے اور ان کے خزانے صحابہ کرام نے مسلمانوں میں تقسیم کیے۔ یہ تو ان کے دنیا کی کامیابی تھی۔ آخرت کے کامیابی کے بارے میں مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر ایک ایک صحابی کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو جنت کی بشارتیں آپ کو ملیں گی، اور مجموعی طور پڑھیں گے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ کی رضامندی جنت۔ اولئک حزب اللہ، اللہ نے فرمایا یہ صحابہ کی جماعت، یہ اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، قرآن کریم میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، صالحون، قانتون، صالحون، جتنے بھی اچھائیوں کی صفات ملتے ہیں یہ ساری صفات صحابہ کرام کی صفات۔ معلوم ہوگا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے سے ان کی دنیا بھی بن گئی اور ان کا آخرت بھی بن گیا۔ یہی حکم قرآن کریم کا ان کے لیے نہیں ہے اکیلے اور خاص، بلکہ یہ حکم قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی، اور یہ قانون ہر اس شخص کے لیے ہے خشی ربہ جو اپنے رب سے ڈر گیا، صحابہ کے قدم پر چل پڑا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح صحابہ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ یہ اس لیے معیار قرار دیا گیا کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر عمل کیا۔ یہ جو میں نے سورۃ حجرات کی آیتیں تلاوت کی ہیں، معاشرے کے اصلاح کے اس میں قوانین ہیں، 11 قوانین، کہ ان قوانین پر اگر مسلمان عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کو کامیابی عطا کریں گے، اور ان قوانین سے ہٹ کر عمل کریں گے تو ناکامی ہوگی۔ 11 قوانین، اور اس میں 10 باتوں کا اللہ حکم دیتے ہیں یہ کام کرو، 8 باتوں سے اللہ منع فرماتے ہیں کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس کو نواہی اور اوامر کہتے ہیں۔ ویسے آپ سنتے ہیں اکثر کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 89 مرتبہ ایمان سے خطاب کیا، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا۔ علماء کے اصطلاح میں آمنو کے بعد مقتضیات ہوتے ہیں، مقتضیات کا معنی اے ایمان والو۔ اب جو حکم بیان ہونے والا ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو سنو اور سن کر اس پر عمل کرو، تقاضا ہے ایمان۔ جس طرح کسی کو کہتے ہیں
کہ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کا یہ کہنا ہے، تو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو تقاضا ایمان، جب تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا تو آپ ایمان کے دعوے کے بعد تقاضا یہ ہے کہ آپ اس ایمان کے دعوے پر دلائل پیش کرو، عملی ثبوت دو، واقعی آپ مومن، واقعی آپ کا دعویٰ جو ایمان کا ہے یہ درست ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آیات کے شان نزول کے بارے میں مختلف واقعات ہیں۔ امام جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ جو مشہور مفسر ہے، انہوں نے عام تفسیر کی ہے کہ اس میں بعض لوگوں کے صحابہ کرام نے بعض چیزوں کے بارے میں مطالبات کیے، اگر اللہ یہ حکم نازل کر دے تو جس طرح میرے اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اس طرح کوئی قانون بنا دیتا کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس قسم کے سوالات بعض صحابہ کرام نے کیے، تو اللہ رب العالمین نے نزول فرمایا کہ ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھو، مانا جس چیز کی انسانیت کو ضرورت ہے وہ انسان نہیں جانتے ہیں جتنا کہ اللہ جانتا ہے۔ ایمان والوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ایمان والوں کو نہیں پتا، وہ اللہ کو پتا ہے۔ تو ایک انسان کے مطالبے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ یوں آیت بتا رہے، اللہ یوں حکم بتا رہے۔ دوسرا شان نزول جو صحیح بخاری سے مسلم کے روایت سے ثابت ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ایک وفد کا واقعہ۔ بنو تمیم کے وفد ایمان لانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس کچھ افراد کی صورت میں آئے۔ ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے اس موقع پر، کیونکہ اللہ کے رسول کے خاص ساتھی ہے۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو علم قعقاع بن معدن ہے، قعقاع بن معدن، اس کو ان کا امیر بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ اسلوب عزت پر پڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ جب وفد کے لوگ آتے تو ان میں سے ایک کو امیر بنائے گئے۔ امیر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اپنی دنیا ہے، وہ جو مرکزی امیر ہے، بڑا ہے، یعنی اس وقت اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسول کے بعد خلافتیں جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد حکومت، مملکت جس کو کہتے بادشاہ، وہ اس کے ماتحت اپنے علاقے کا بڑا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو شخص ہے قعقاع بن معدن، اس کو امیر بنا۔ عمر فاروق نے دوسرے شخص کا انتخاب کیا، اقرع بن حابس، نہیں اللہ کے نبی ہے اقرع بن حابس جس کا نام ہے، اس کو امیر بنا۔ اب یہ دونوں کی باتیں ہو رہی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد موجود ہے، طلباء آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم مجلس میں ہیں، یا جس طرح آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، آپ
دو آدمی آپس میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، میٹنگ والے لوگ سارے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بھیا آپ لوگ آپس میں کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ سبق کرو، ہماری اجتماعی باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک موقع کی مناسبت سے ہٹ کر آپس میں گفتگو کرنے لگ جاتا ہے جو کہ مجلس کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ اب ابو بکر عمر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ابو بکر نے کہا آپ میرے بات کی مخالفت کے لیے بات کر رہے ہیں، میں نے ایک شخص کا انتخاب کیا، آپ اس کے خلاف ایک دوسرے شخص کا انتخاب کر لیں۔ عمر نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا یہ شخص ان کے امیر بننے کے لیے مناسب ہے، مخالفت رائے ارادہ نہیں ہے، نیت میرا آپ کی مخالفت کا نہیں ہے۔ باہر کے دونوں کے آوازیں بلند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ابن ابی ملیکہ یہ مشہور تابعی ہے، صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے، بخاری کی روایت میں ہے کہ 30 صحابہ سے انہوں نے شرف تلمیذ حاصل کیا تھا، یعنی ان سے ملاقاتیں، ان سے روایتیں لینا۔ یہ کہتے ہیں قادا خیران یہلکا، قریب تھے امت کے دو عظیم شخص، قریب تھے اس امت کے دو عظیم شخص ان یہلکا، کہ ہلاک ہو جاتے، کیونکہ ان کی توجہ نہیں ہے، بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے آداب کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناگوار گزری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ناگواری پر کسی کے خلاف حکم نازل کرتا ہے وہ رب ہے، رب سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو یہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ قادا، قریب کی یہ بات، خیران دو بہترین آدمی ان یہلکا، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کون؟ ابو بکر عمر۔ اچھا بات کیا ہے؟ ایک کہتے ہیں اس کو امیر بنا لے، دوسرے کہتے ہیں اس کو امیر بنا لے، یہ نہیں کہ مجھے امیر بنا لے۔ ابھی تو ہمارے معاشرے میں یہ مرض لگا ہوا ہے کہ 2 سے 4 بندے بن گئے تو ایک اس کا امیر جو ہے نا اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، میں امیر ہوں باقی مامور ہے۔ ہمارے معاشرے میں امیر زیادہ ہے، مامور کم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قانون بیان کر کے اور قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول کے حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہے تو اس کے لیے قانون ہے، یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اور یہ جو تقوی کا لفظ اکثر میں آپ بھائیوں کے سامنے قرآن کریم کی گنتی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ 237 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لفظ تقوی قرآن میں استعمال کیا ہے، اور اکثر وہ مقامات ہیں جہاں یا تو اللہ کسی کام کا حکم دیتا ہے یہ کام کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی مخالفت نہیں کرنا، یا اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع کرتا ہے یہ کام مت کرو، اور ساتھ میں فرماتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کے بغیر ایک انسان سیدھا ہو نہیں سکتا۔ ایک انسان پر آپ 1000 چوکیدار کھڑا کرو، اس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اس کے لیے حساب کرنے کے لیے، اس کو چوری سے بچانے کے لیے، اس کو سیدھا رکھنے کے لیے، جب تک اندر اس کا گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا، اس انسان کو سیدھا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنْ فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ لوگوں کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر اس ٹکڑے کے اندر خرابی ہے تو سارا بدن خراب ہے۔ اور فرمایا کون سا ٹکڑا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اور یہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟
ایک خشوع ہے، ایک تقویٰ ہے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، التقویٰ ہاں ہونا، نبی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا دل کی طرف، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ ہمارا دل کے ٹکڑے کے اندر اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے پھر آگے آثار بتا دیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان کے دل کے تقوی کی وجہ سے ان کے بدن پر خشوع نظر آتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے بعد ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے آثار بدن میں آتے ہیں۔ اگر شکل صورت شریعت کے خلاف ہے وہ ٹھیک کر دیں گے، لباس شریعت کے خلاف ہے وہ ٹھیک کر دیں گے، گفتگو شریعت کے خلاف ہے وہ ٹھیک کر دیں گے، نگاہ شریعت کے خلاف استعمال کر دیں وہ ٹھیک کر لیں گے، کان شریعت کے خلاف استعمال کر دیں وہ ٹھیک کر لیں گے۔ بدن کے باقی اعضاء، مخصوص اعضاء، شرمگاہ، وہ شریعت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر دیں گے۔ خشوع پیدا ہو جائے گی، لیکن بشرط کے دل میں خوف آ جائے۔ اس لیے شاعر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا، ان اللہ سمیع علیم۔ اگر تم چوری چھپے کچھ بھی کرتے ہو وہ اللہ سے نہیں چھپتا ہے۔ جو ایک انسان انفرادی کام کرتے یا اجتماعی کرتے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم 2 ہو تو تیسرے میں ہو، تم 4 ہو تو 14 میں ہو، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر، نہ زیادہ اور نہ کم، مگر جتنے تم ہوں گے ایک میں تمہارے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بدن ذات اتنا چھوٹا سا ہے یا وہ ہوا میں اڑتا ہوا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، نہیں، اللہ کا علم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ عنوان سورۃ حدید میں، سورۃ قاف میں، سورۃ مجادلہ میں بیان کیا ہے، اللہ کا قریب ہونا۔ تو اللہ نے پہلے کیا لفظ استعمال کیا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ میرے تمہارے ساتھ۔ اب یہ بات علم والے جانتے ہیں، بشرط کہ دل ٹیڑھا نہ ہو، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں علم رکھتا ہوں تو یہ ساتھ کہنے کا کیا معنی ہے؟ جب اللہ عالم ہے تو ساتھ کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اگر اللہ فقط کہہ دیتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس سے ذہنوں میں جو اشکالات ہوتے ہیں، شیطان جو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ اللہ کا ذات کہیں نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، اس وسوسے کو ختم کرنے کے لیے پہلے اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے، تاکہ علم والے جان لے کہ اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، تو جو ساتھ موجود ہوتا ہے اس مجلس کا علم اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہونا چاہیے۔ جو بندے جس مجلس میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بعد میں آ کر کوئی بات کرتے ہیں نا اس مجلس کے حوالے سے، جو اس مجلس میں موجود نہ ہو اور اس مجلس کا بندہ موجود ہو تو وہ کیا کہے گا، ارے بھائی اب کیا باتیں کر رہے ہیں، اب مجھ سے پوچھو میں خود اس مجلس میں تھا۔ کیونکہ مجلس والے کو مجلس کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو اللہ نے پہلے علم ذکر کیا ہے، مانا میں علم کے اعتبار سے ہر بندے کے ساتھ ہوں۔ 2 بندے مشورہ کرتے ہیں، دینداری کا کرتے ہیں یا بے دینی کا کرتے ہیں، فساد کا کرتے ہیں یا اصلاح کا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تیسرا میں اس کے ساتھ، وہ یہ نہ سمجھے۔ آگے کیا فرمایا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے۔ اب اس آیات میں چونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ایک آیات کے اندر دنیا کی تمام امور اس حوالے سے اللہ رکھ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مانا جو بھی تم عمل کرو تو اس میں پہلے یہ دیکھو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے عمل کرو بعد میں پوچھو کہ یہ معاملہ کیسا ہے، اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔
اور یہ بھی نہیں کہ مسلمان کا کوئی عمل شریعت میں اس کے لیے ثبوت کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے، ہر اس عمل کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کی شریعت کے لیے ہو، قرآن و سنت کے ترقی اور دعوت کے لیے ہو، وہ دلیل چاہتا ہے۔ دلیل ہے تو وہ عمل کرو گے، دلیل نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ کرو گے تو اپنے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی، دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی فساد کرو گے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ حکم سننے کے بعد صحابہ کرام بھی ہمارے طرح انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، صحابہ بننے کے لیے، آدم علیہ السلام کے سارے اولاد میں سوى النبیین والمرسلین، اللہ کے نبی کا فرمان ہے نبیوں اور رسولوں کے ماں سوا سارے لوگوں سے، آدم کے اولاد میں سے اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ ظاہر بات ہے ان تک تو ہماری رسائی کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ عمر کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ جب اللہ کے رسول سے باتیں کرنا چاہتے مجلس میں، بخاری کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا تھا، حتی یستفہمہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول عمر سے پوچھتے، عمر آپ نے کیا کہا، ذرا زور سے بولو۔ آواز اس نے پس کر دیا کہ اللہ فرماتے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اتنا پست آواز سے باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا تھا، عمر آپ نے کیا کہا، ذرا زور سے بولو۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم صبح شام اللہ اور رسول کی باتیں سنتے ہیں، ٹھس سے مسئلے ہوتے ہیں۔ جس طرح بدن سن ہو جاتا ہے نا، سن کے سن ہو گئے، آیتیں سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق ہے۔ دوسری آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اپنے اعمال کے تباہ ہونے کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس آیات میں قانون ہے کہ جب بھی تمہارا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، یاد رکھنا تم محنت کرتے رہو گے، لیکن اللہ کے بارگاہ میں تمہارا عمل کا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ضائع ہوگا، عمل برباد۔ آیات اترنے کے بعد ایک صحابی اللہ کے رسول کے مجلس سے غائب ہو گئے، جس طرح ہمارے 5 وقتہ نمازی، ان میں سے ایک نمازی غائب ہو جاتے ہیں، ایک نماز میں نظر نہیں ہے، 2 میں 4 میں نظر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی یہ طریقہ تھا۔ ہم بھی اللہ کے فضل سے لوگ پکے نمازی ہیں، بعض تو جمعہ خان ہیں، بعض مرضی خان ہیں، بعض فارغ خان ہیں، فارغ ہے تو نماز پڑھے گا، کام ہے تو پھر چھٹی ہے۔ پکے نمازی ہوتے ہیں تو ہمیں بھی جب نظر نہیں آتے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی سفر پہ گئے ہیں، بیمار ہیں۔ اللہ کے رسول کا بھی یہ سنت طریقہ تھا، ہمارا بھی کوشش یہ ہوتی۔ بارکہ میں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ثابت بن قیس بن شماس نظر نہیں آ رہے، اور اس کو کہتے ہیں خطیب الانصار، انصار صحابہ کے خطیب، نظر نہیں آ رہے۔ سعد نے کہا اللہ کے رسول میرا پڑوسی ہے، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ سعد اس کے گھر پہ آئے، گھر والی سے پوچھا سفر میں گئے، بیمار ہے؟ گھر والی کا بیمار بھی نہیں، سفر میں بھی نہیں گئے، گھر کے اندر ہیں، آپ اندر داخل ہو جائے، پوچھ لوں۔ سعد بن معاذ فرماتے ہیں جب میں داخل ہو گیا میں نے دیکھا ثابت بن قیس بن شماس اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے، رو رہا، ہلک تو انی من اصحاب النار، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا ہوں۔ پوچھا سعد نے کیوں؟ اور میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر آواز بلند نہیں کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرا آواز بلند ہے، میں نے کتنے بار اللہ کے رسول سے باتیں کی ہوگی، میرا آواز بلند ہو چکا ہوگا، اور میں تو جہنمیوں میں سے ہوں۔
اس لیے میں نے مسجد چھوڑ دی ہے، میں تو بیٹھا ہوا ہوں، جہنمی ہو گیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کیسے آیات کو، اللہ کے حکم کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ آیات میرے بارے میں ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن معاذ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول تو گھر میں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں، انا من اہل النار، میں تو جہنمیوں میں سے ہوں۔ کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس آیات میں اللہ نے فرمایا کہ تم نبی کی آواز پر آواز بلند کرو گے، اعمال برباد ہو جائے، اور میرے اعمال تو برباد ہو چکے ہوں گے۔ میں نے کتنے بار اللہ کے رسول سے باتیں کی ہوگی مجلس میں، میرا آواز بڑا ہے، بلند ہے، جب میں آستے میں بات کرتا ہوں تو آواز میرا بڑھ جاتا ہے، تو لہٰذا میرے اعمال تو برباد ہو چکے ہوں گے، اب اس میں کیا کروں؟ میں تو اہل النار میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کو کہا جاؤ اس کو بولو فَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ وَقُلْ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، جاؤ اس کو جنت کے بشارت دو اور اس کو کہو تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو، تم جنت والوں میں سے ہو۔ یہ حکم تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو میرا فرمان سننے کے باوجود میرے بات پر اپنے بات کو اوپر رکھنا چاہتے، میرے آواز پر اپنے آواز کو اوپر رکھنا چاہتے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو جنگ یمامہ میں مرتدین کے خلاف جہاد ہوا تھا، ابو بکر کے خلافت میں، اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس جنگ میں یہ شہید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول نے ویسے ان کو جنت کی بشارت دے دی، جس کی قسمت میں اللہ نے شہادت بھی لکھی تھی، شہادت بھی مل گئی۔ صحابہ ویسے ہی سارے جنتی ہیں، لیکن جب شہادت مل جاتے ہیں تو وہ بالکل ایک اور تمغہ ہے، ایک اور اضافہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے بھائیو یہ قانون ہے، یہ صحابہ کے لیے خاص نہیں تھا، یہ قانون قرآنی ہے قیامت تک کے لیے۔ جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے بس اس سے آگے میں بڑھتا ہوں، آپ بڑھتے ہیں تو سمجھو اس آیات میں کہ ہم ہلاک ہیں، ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کتنا مقدار میں ہے؟ وہ مقدار ہمارے عمل کے اوپر ہے۔ اگر عقیدے میں ہے تو ڈائریکٹ جانا ہے، اگر اعمال میں ہے تو اس کی سزا ہے، وہ سزا دنیا میں بھی ہے، وہ سزا آخرت میں بھی ہے۔ دنیاوی سزا بھی ذلت اور رسوائی ہو سکتی ہے، اور آخرت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، کوئی عمل کریں، کوئی قدم اٹھائیں تو پہلے ہم یہ دیکھیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے خواہش سے نہیں، اپنے فکر اور اپنے سوچ سے نہیں، اپنے آپ مفسر بن کر مجتہد بن کر نہیں، اس بارے میں قرآن اور سنت کامل ہے۔ کامل قرآن اور سنت کی طرف رجوع کسی عالم سے کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کیسا ہے، میرے علم میں یہ بات ہے، کیا حقیقت میں ایسا ہے، یا درست ہے یا غلط ہے؟ ورنہ یاد رکھو شیطان کے پاس بہترین قسم کی مختلف چال ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے نفس کو چیک کر کے کہاں جا رہا ہے۔ شرک میں مبتلا ہے، وہ جتنا خرچ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں زور لگا، خرچ کرنے میں وہ اس کو نہیں چھوڑے گی کہ آپ خرچ نہیں کرو پیسے کم ہو جائے، لگا، اس کو پتہ ہے یہ مشرک ہے، اس کی عبادت قبول نہیں۔ بدعت میں مبتلا ہے، بدعاتی انسان ہوگا اور اعمال اتنا کرے گا، وہ انسان کہتے ہیں یہ اسٹیل باڈی ہے، اس کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اتنے اعمال بجا لائیں گے۔ شیطان کو پتہ ہے جتنا بھی عمل کرے گا عاملۃ الناصبۃ تصلی نارا حامیہ، جائے گا جہنم میں۔ کوئی توحید کا عقیدے والا ہے، اس کے نفس کو چیک کرے گا، یہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن کیسے عمل پر اس کو لگا دوں، ایسے عمل پر اس کو لگا دوں کہ یہ عمل بھی کرے اور اس کے اعمال کے اندر مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے فساد دے، اس کے لیے بھی فساد ہو اور اس کے ساتھ جو رہنے والے جوڑنے والے ہوں ان کے لیے بھی فساد ہو۔ ہر ایک کے نفس کو چیک کر کے اس سے اعمال کراتے ہیں۔ وہ موحد کو نہیں بولے گا کہ تم قبر کا پوجا کرو، اس کو نہیں رکے، اس کو پتہ ہے یہ قبر کا پوجا کرے گا نہیں، ایسے اعمال سے اس کو
آگے بڑھائے گا تاکہ وہ اعمال کرے اور اس میں فساد ہو، دین کی ترقی کے وجہ زوال۔ اس لیے شریعت نے ہمیں کامل دین دے دی ہے، کامل شریعت، اور اس میں پہلے فرمایا فَاعْلَمْ، پہلے کسی بھی مسئلے کو سمجھو اور اس کے بعد اس مسئلے پر عمل کرو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا ہے، العلم القول والفعل قبل العمل، العلم قبل القول والعمل، علم پہلے سیکھنا ہے اور اس علم کی روشنی میں بعد میں کچھ کہنے کا کام ہو یا کرنے کا کام ہو بعد میں کرنا۔ جب تک اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس وقت تک نہ وہ کرنا ہے نہ بولنا ہے، اس لیے علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات بينكم۔ قرآن کریم کی یہ سورۃ حجرات یہ معاشرے کے اصلاح کے موضوع پر اللہ نے اتارا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے سورۃ فتح ہے۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ مکہ پہ فتح کر کے دے گا، طائف پہ فتح کرے گا، حنین پہ فتح کرے گا، اور جلدی فتح تمہیں خیبر کا بھی دے دیتا ہوں۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، یہ نقد ہے، جلدی ہے۔ یہاں سے خیبر کی طرف سیدھا مدینے پہلے جاؤ اور مدینے سے خیبر پر چڑھائی کرو اور وہاں کے مال غنیمت کو لوٹ لو۔ فتوحات کے بعد معاشرے کے اندر اب مسلمانوں کے اصلاح کی ضرورت ہوتا ہے۔ علماء مفسرین وہ ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ تعلق اور ربط بناتے ہیں کہ اللہ نے اس صورت کو اس صورت کے بعد کیوں لگایا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو قرآن کو ترتیب دیا ہے آسمان سے لکھا ہوا تو نہیں آیا، یہ تو قرآن کی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلے وحی ہے، 5 آیتیں، اس صورت کے 5 آیتیں ابتدائی، اور یہ آخری پارے میں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، یہ چھٹے پارے میں ہے۔ مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے سورۃ توبہ ہے آخری، وہ 10ویں اور 11ویں پارے کے درمیان میں ہے۔ تو یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے قرآن نہیں لکھا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے، اس ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ فتح کے بعد اللہ نے سورۃ حجرات کیوں نازل کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیوں لکھا ہے، ترتیب کیوں دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں، افرادی قوت علاقے مل گئے، اب اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے اب تربیتی نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے آپس میں اتفاق، اتحاد، جھگڑوں سے، فساد سے بچنا، آپس میں خوش و خرم ہو کر رہنا، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ اصول 11 اور 8 باتیں میں نے ذکر کی ہے، 11 قانون اور 8 باتوں سے اللہ کی طرف سے منع، 10 اوامر اور 8 نواہی، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ اس صورت کو اللہ نے اس لیے اتارا تاکہ مسلمانوں کے آپس کا جو معاشرہ ہے وہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اصولوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔